حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف، اس کو دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کو آج بھی جو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتا ہے، اللہ اسے منزل نصیب فرما دیتا ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے مساوات، برابری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سارے برابر ہیں، اور آپ فرماتے تھے یہ میرا پیغام نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں۔ کسی اجمی کو عربی پر، گولے کو کالے پر، کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، کوئی کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں، اور اسلام اس کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ عملی، جب نماز کے لیے صف بنتی ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ پیچھے ہٹ، میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے، سب ایک طرح ایک سمت میں۔ زکوٰۃ سب پر ایک طرح فرض ہے۔ حج کرنے کے لیے جائے تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس بڑے بھی پیسے ہیں نا تو تو نے لباس لینا سفید رنگ کا ہی ہے، ایک رنگ۔ اور مزے کی بات دیکھو، سر سے سارے ننگے، لباس سب کا ایک طرح کا۔ اللہ نے فرمایا جب میری بارگاہ میں آؤ تو لفظ بھی ایک ہی ادا کرنا، لبیک اللہم لبیک، یہ جملے تمہاری زبان پہ ہونے چاہیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا عملی آج بھی تماشا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں میں تجھ سے بھی بڑا ہوں، بڑائی لے ڈوبی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عدل، مساوات، اس کو رواج دیا، اور عدل کے تقاضے کہاں سے شروع کیے؟ اپنی ذات سے۔ حضرت فاروق اعظم نے، میں ان کی سیرت بیان کر چکا، پچھلے سال میں نے سیرت بیان کی تھی، آج صرف حضرت فاروق اعظم کا عدل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کہاں سے شروع کیا؟ اپنی ذات سے۔ آج تو ہمارے صدور اور وزراء اعظم کو استثناء حاصل ہوتے ہیں نا، استثناء، میں بری ہوں باقی سارے کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے کہاں سے بات شروع کی؟ اپنی ذات سے، اپنی ذات سے۔ پہلا خطبہ جناب فاروق اعظم نے پڑھا۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں جلالی اسے کہتے ہیں جس سے لوگ ڈرے، نہ، حضرت عمر نے بتلایا کہ جلال ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جلال ہوتا ہے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے، جلال ہوتا ہے حدود اللہ کے قیام کے لیے، جلال ہے برائی مٹانے کے لیے اور اچھائی پھیلانے کے لیے، یہ جلال کوئی نہیں۔ حضرت عمر کا جو جلال تھا وہ دنیا جانتی تھی، صحابہ جانتے تھے کہ اس جلال کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ حدود اللہ کا قیام کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے لیے۔ باقی وہ بڑے نرم تھے اور ایسے بادشاہ تھے کہ ہر آدمی کی رسائی تھی ان تک۔ پہلا خطبہ حضرت عمر کہنے لگے میں اس قابل نہیں تھا لیکن ابو بکر نے مجھے بٹھا دیا ہے۔ فرمانے لگے ہو سکتا ہے میں بھٹک جاؤں، بہک جاؤں، اے میرے محبوب کے غلاموں اگر عمر بہک گیا تو کیا کرو گے؟ کمزور سے آدھی حضرت ابو ذر غفاری ہاتھ میں تلوار پکڑی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر اگر تو کبھی بہکنا چاہے گا بھی تو اس تلوار سے تجھے سیدھا کریں گے، تجھے بہکنے دیتے ہیں تو نہیں بہک سکتا، یہ تلوار دیکھی ہے تجھے سیدھا کریں گے۔ بس حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بات مکمل ہو گئی، جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں کوئی عمر بھی کبھی راہ سے نہیں بدلے گا، اپنے رستے پہ چلے گا۔ عزیزو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز ہی اپنی ذات سے فرمایا، اپنی ذات سے آغاز فرمایا، اور اپنی ذات سے انہوں نے عدل کو رواج دیا، اپنی ذات سے انہوں نے عدل کی ترویج فرمائی۔
माले गनीमत में चादरें आई, हर आदमी को एक चादर मिली। हजरत उमर फारूक जुमा पढ़ाने आए तो वही दो चादरें, एक चादर का कुर्ता, एक चादर की तामत। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर ये तेरे पास दो किधर से आ गई, किधर से आई दो? आज कोई बात करके तो देखे, किसी की जरूरत है, कोई बोले तो सही। और वो तो उमर फारूक थे ना, आप नाज़म से नहीं पूछ सकते, पूछिए तो सही। यहाँ तो लोग रोज शोर करते हैं, असासे जाहिर करो, कौन करता है भाई? कोई नहीं कर सकता। हजरत फारूक आजम फौर किधर से आए तेरे पास, ये तू अमीर वक्त है, दो चादरें कैसे आई? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरा बेटा जवाब देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे दो चादरें इस तरह आई हैं कि एक मेरे हिस्से में आई थी, एक अब्बा जी के हिस्से में आई थी। मेरे वालिद के पास एक की चादर थी, एक की कुर्ता था। मेरी अम्मा धो के खुश्क करने के लिए डालती थी तो मेरे अब्बा जी खुश्क होने का इंतजार किया करते थे। दामान ने तवक्कुल की जो खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते, और मैं इसलिए मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने अब्बा जी को पेश कर दी है। ये अदल कहां से शुरू हो रहा है? अपनी, जब अपने ऊपर अदल करोगे ना अपनी जात से, तो फिर जमाने में कायम होगा। जब तक अपनी जात अदल से मुस्तस्ना होगी और जब अपनी जात पर अदल नहीं किया जाएगा तो फिर दुनिया में भी अदल का कयाम मुमकिन है। याद रखो अजीजो, हजरत उमर ने अपनी जात से आगाज फरमाया है, अपनी जात से। आज लोग अदल चाहते ही नहीं। मैं एक माजरत से बात करने लगा हूं, कभी दो पार्टियों की आपको सुलह करानी पड़ जाए ना तो गुनाह तो एक का होता ही है ना। तो आपको जब कोई बंदा बात सुनाएगा तो वो कहेगा सिर्फ मैं ठीक हूं, अदल नहीं, मेरे हक में फैसला कर दो। जो भी आपसे फैसला कराना आएगा ना कभी भी, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने बात सुन ली अदल कर दो, वो कहेगा नहीं मेरे हक में फैसला करो। बल्कि कई लोग तो मेरे पास एक साहब आ गए, वजीजदारी का मामला था, तो मुझे बात सुना, बस तुझे उन्होंने क्या दिया करना। मैं कहा जी आप मुझे मशवरा देने आए हैं, हुक्म देने आए हैं, जो आप कहते हैं वो कह दूं तो आप फिर मुझे बता दें, फिर मैंने उनकी बात जरूर सुननी है। और फिर कुछ लोग ये तुझी को नहीं लोड़ता उन्होंने दी गल सुनने दी, बस जिम्मे तो भाई आप मुझे मुनसब बनाने आए हो कि यहां मैं आपका वकील बन जाऊं, ये मामला आज चल रहा। हम अदल नहीं चाहते, अपने हक में फैसला। क्यों? इसलिए कि अदल अपनी जात से शुरू होता है ना, तो हम अपनी जात को कभी भी इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहते। हम अदल नहीं चाहते। दुनिया में आज बदअमनी इसलिए है। मेरे रसूल पाक के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मेरा एक बेटा मुसलमान है, एक गैर मुस्लिम है, मैंने जो मुसलमान बेटा है उसे घोड़ा लेके दिया है, आपको गवाह बनाने आया हूं। हुजूर ने फरमाया जुल्म और ज्यादती पे गवाह बनाने आ गए हो? इत्तकुल्लाह फादिलू औलादकुम, अल्लाह से डर और अपनी औलाद में अदल कर। हुजूर ने फरमाया दो बेटे हो ना तो एक का मुंह ज्यादा ना चूमो, अगर एक के रुखसार पे बोसा देते हो तो दूसरे के रुखसार पे भी बोसा दो। अदल जात से, अदल घर से, अदल अपने आंगन से शुरू कर, फिर देख इस अदल की खुशबू दुनिया में फैल जाएगी। और हुकूमतें कुफर से तो कायम रह सकती हैं, जुल्म से कायम नहीं रहती। जो माशरा अदल खो देता है वो तबाह हो जाता है। आज हमारे मुल्क में अदल बिकता है, खरीदा जाता है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया है? तो हजरत उमर कहने लगे उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने, हजरत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुदई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे? आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए। माजूल कर दिया।
اگر میں بحیثیت مجرم بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا ہے تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا۔ اس اپنی ذات سے، اپنی ذات، میرے دوستو میں نہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا آج عدل کے لیے، آپ نہیں پیش کرتے، کیسے عدل قائم ہوگا؟ ہم سامنے والے کا احتساب کرتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو۔ تو اپنی ذات کی طرف دیکھ، تو نے بھائیوں سے عدل کیا ہے، بیٹوں کے درمیان عدل کیا ہے، تو نے اپنے دین کے ساتھ عدل کا رویہ قائم رکھا ہے، مسجد سے عدل کیا ہے، تو جس مسند پر برا جمان تھا تو نے اس مسند کے ساتھ عدل کیا ہے۔ اگر تو عادل ہے تو پھر سامنے والے کا احتساب کر، اور اگر تو عادل نہیں تو پہلے اپنی اصلاح کر، پہلے اپنے اوپر توجہ دے، پہلے اپنی ذات کی تعمیر کر، پہلے اپنے اوپر غور کر، پھر سامنے والے کے احتساب کی تجھے اجازت دے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے آپ سے قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ ہوا حضرت عمر پہ۔ میں نے پہلے کہا کہ یہاں تو استثناء ہی حاصل ہے نا، آپ پرچہ ہی نہیں کرا سکتے تو وہ عدالت میں کیسے آئیں گے؟ یہاں تو 20 دن لگ جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، چل رہے ہیں، 25 سیاستدانوں نے ساتھ لیے ہیں، گاڑیاں سج گئی ہیں، میڈیا کے کیمرے لگ گئے ہیں، اور پھر وہ پہنچے بھی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں مانتے۔ عدلیہ کا جو مقام اور جو مرتبہ جناب فاروق اعظم نے ہمارے سامنے رکھا اور عدل کی جو تصویر انہوں نے ہمیں دکھائی، قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ آیا حضرت عمر پہ۔ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے، ایک بدو ہے، حضرت عمر اس سے گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں پہلے گھوڑا چیک کروں گا، دیکھوں گا کیسا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس کے اوپر سواری کروں گا، دوڑاؤں گا، اگر مجھے پسند آیا تو پھر لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ چڑھے، گھوڑا دوڑانے لگے، رستے میں گھوڑے کا پیر کسی جگہ پہ پھسل گیا، کسی جگہ سے گھوڑا گر گیا، اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا۔ بدو کہنے لگا جناب آپ گھوڑا خریدے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے پسند ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا جی پسند نہیں آیا تو زخمی کیوں کیا ہے نا مقدمہ؟ توجہ ہے آپ کی؟ جی ہائے ہائے، گھوڑے کا مقدمہ بھی بادشاہ پہ ہو سکتا ہے، یہاں تو جناب آپ گھوڑے سے بھری رقم ہو تو اس کا مقدمہ نہیں کر سکتے۔ گھوڑا مقدمہ، کیس دیکھیں کیسا شاندار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تیرے ساتھ بات کی تھی کہ میں دوڑاؤں گا، میں نے دوڑانے کی اجازت لی تھی اور میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا، پھسل گیا، گر گیا، چوٹ لگ گئی۔ وہ کہنے لگا جی میں نے تو صحیح سلامت دیا تھا نا آپ کو، بات ٹھیک ہے، آپ صحیح سلامت واس۔ حضرت عمر کا جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ بدو دور سے آیا ہے، مدینے میں گھوڑا بیچنے آیا ہے، وہ جانتا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا اب کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو قاضی شرح کی عدالت میں جا کے مجھ پہ مقدمہ کر۔ تو وہاں جا کے کبھی کسی مجرم نے بھی کہا ہے کہ جا فلانی جگہ کیس لگا جا کے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا؟ حضرت سیدنا فاروق کہ جا میرے اوپر مقدمہ کر قاضی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ بدو مسلمان بھی نہیں تھا۔ قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی صاحب نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ آپ کے اوپر مقدمہ آیا ہے، آپ سارے کام چھوڑ کے فوراً آئیں، اس لیے کہ بندہ دور کا رہنے والا ہے، اس نے واپس بھی جانا ہے۔ انصاف فوری۔